بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیمسٹر 4 اردو ڈپارٹمنٹ۔ آج آپ کا ٹاپک ہے خوشحال خان خٹک کی حالات زندگی۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو خوشحال خان خٹک 1022 ہجری کو سرائے اکوڑا میں پیدا ہوئے۔ خوشحال خان خٹک واحد شاعر ہے جن کے اشعار سے اس کی حالات زندگی کا پتہ لگتا ہے۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ خوشحال خان خٹک 1022 ہجری کو پیدا ہوا، تو یہ 1022 ہجری جو ہے اس کے اشعار سے، شعر سے بھی ظاہر ہے۔ یعنی اس کا ایک شعر ہے دا ہجرت زر دو ویش سنو، دا ہجرت زر دویش سنو، یعنی ہجرت ہجری سال زر دو زر دویشت یعنی 1022 ہجری سن تھا کہ زه راغلم پدے جہان، کہ میں اس جہان کو آیا یعنی پیدا ہوا۔ یعنی 1022 ہجری سن تھا، میں اس دنیا میں آیا یعنی پیدا ہوا۔ دغ دور بادشاہ قدردانہ شاہ جہان، اور اس وقت قدردان شاہ جہان بادشاہ کی بادشاہت تھی، یعنی اس کی حکومت تھی۔ یعنی اس وقت قدردان شاہ جہان کی بادشاہت تھی۔ تو اب اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے اس کے اشعار سے، شعر سے ہی پتہ لگتا ہے۔ تو خوشحال خان خٹک 1022 ہجری کو سرائے اکوڑا میں پیدا ہوئے۔ سرائے اکوڑا جسے اس وقت ملک پور بھی کہتے تھے، یہ قصبہ پشاور سے تقریباً 35 میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی پشاور سے ادھر آپ آئیں تو نوشہرہ، تو نوشہرہ کے بعد پھر جہانگیرہ، اور جہانگیرہ سے پہلے یہ سرائے اکوڑا آتا ہے۔ تو خوشحال خان خٹک کے والد کا نام شہباز خان تھا، جو اپنے قبیلے کے سردار اور منصبدار تھے، اور خوشحال خان خٹک کے دادا کا نام یحییٰ خان اور پردادا ملک اکوڑ خان تھے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ قصبہ جو اکوڑا خٹک ہے انہی کے نام پر ہے۔ یعنی پردادا کا نام ملک اکوڑ اور اکوڑا خٹک جو ہے اس پردادے کے نام پر ہے۔ اور ملک اکوڑ خان کو مغل شہنشاہ اکبر نے درۂ اٹک سے نوشہرہ تک کی شہراء کی نگرانی کا کام سپرد کیا تھا۔ یعنی اٹک سے لے کر نوشہرہ تک جو علاقہ تھا ان کے نگرانی میں تھا، ان کے قبضے میں تھا، اور اس خدمت کے عوض انہیں منصب عطا ہوا تھا۔ یعنی خوشحال خان خٹک 4 پشتوں سے مغل خاندان کے نمک خوار اور منصبدار چلے آ رہے تھے۔ یعنی ملک اکوڑ خان کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ خان، اور اس کے بعد اس کا بیٹا شہباز خان، یہ سردار چلے آ رہے تھے۔ یعنی اکبر بادشاہ کے زمانے میں، پھر اس کے بعد شہنشاہ ہمایون کے زمانے میں، جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں، اور اسی طرح آتے آتے شاہ جہان بادشاہ کے دور حکومت میں یہ سردار چلے آ رہے تھے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک اکوڑ، یحییٰ خان اور شہباز خان
بلکہ شروع میں کافی عرصے تک خوشحال خان خٹک نے مغلوں کی طرفداری میں تلوار اٹھائی اور یوسف زئیوں سے کئی لڑائیاں لڑیں۔ ان جنگوں میں خوشحال خان خٹک کے دادا اور باپ دونوں مارے گئے۔ یہ لڑائیاں یوسف زئیوں سے لڑی گئی۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ خوشحال خان خٹک مغلوں کے خلاف ہوا اور پھر تمام زندگی خلاف رہا۔ انہوں نے یوسف زئیوں اور دوسرے قبیلوں سے لڑائیاں لڑی۔ خوشحال خان خٹک نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور پھر 80 سال کی عمر میں وہ تلوار اس کی وفات پر اس کے ہاتھ سے گری۔ یعنی 13 سال کی عمر میں وہ لڑائیوں میں شریک ہوا اور وہ تلوار جو اس نے 13 سال کی عمر میں اٹھائی تھی 80 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ سے پھر گری جب وہ فوت ہوا۔ اسی طرح یوسف زئیوں اور خٹک قبیلے کی دشمنی کے 2 وجوہات تھے۔ ایک، خٹک قبیلہ یوسف زئی قبیلے کے علاقے میں داخل ہوئے تھے، یعنی کچھ علاقہ انہوں نے اپنے نگرانی میں لیا تھا اور وہاں پر رہ رہے تھے۔ دوسرا خٹک مغلوں کے وفادار اور یوسف زئی مغلوں کے خلاف تھے، تو یہ اکثر ایک دوسرے سے لڑائیوں میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی آپس میں اکثر لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اب آگے دیکھیں، میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ میں نے سن لکھا ہوا ہے 1035، اور اسی طرح پھر میں نے آگے یہی ہجری سال لکھا 1040 1044 42۔ تو اب اس سن کے مطابق میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ 1022 میں خوشحال خان خٹک پیدا ہوئے، لیکن 1035 جو میں نے لکھا ہے اس کے ساتھ میں نے لکھا 13 سال، یعنی 13 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی لڑائی لڑی۔ تو 13 سال کی عمر میں خوشحال خان خٹک نے پہلی لڑائی لڑی۔ یعنی یہ لڑائی اس طرح تھی کہ باگو خان یوسف زئی نے ان کے گاؤں پر حملہ کیا۔ یوسف زئیوں کا جو سردار تھا باگو خان، تو انہوں نے ان کے گاؤں پر حملہ کیا اور سرایا کوڑا سے چند میل کے فاصلے پر بمقام جہانگیرہ یوسف زئیوں کے ساتھ شہباز خان کا مقابلہ ہوا۔ پہلے خٹک قبیلے کا پڑلا باری تھا، لیکن آخر میں یوسف زئی فتح یاب ہوئے اور اس میں خوشحال خان خٹک کی عمر 13 سال تھی۔ یعنی اس لڑائی میں 1035 میں جو لڑائی لڑی گئی اس میں یوسف زئی فتح یاب ہوئے اور خٹک قبیلہ کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا میں نے 1040، یعنی 1040 میں خوشحال خان خٹک کی عمر 18 سال تھی، تو اس کی شادی ہوئی اور شادی کے دن وہ سخت بیمار ہوئے، یعنی سخت بخار میں مبتلا ہوئے اور سسرال نہ جا سکے، اور دلہن کو اس کی دادی قذیفہ ادے، اس کی دادی کا نام قذیفہ اور ادے جو بڑی بہن یا جو بھی ہو ادب سے کہتے ہیں ادے، لے کر آئی۔ تو خوشحال خان خٹک 12 دن سخت بیمار تھے، لیکن 12 دن کے بعد
اللہ پاک نے اسے شفا دی اور بخار کا زور ٹوٹ گیا اور وہ صحت یاب ہوئی۔ آگے میں نے لکھا ہوا ہے 1042 ہجری 1042 ہجری میں خوشحال خان خٹک نے شاعری شروع کی۔ ان کے اشعار کا ایک غزل کا ایک مطلع یہ ہے، عقل سل مصلحت بندونہ جوڑ کا پہلا مصرع جدہ عشق سے لا پر راشی واڑا نوڑ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل ہے، عقل جو ہے یہ 100 دفعہ حکمت، پالیسی، خوبی، بلائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ عقل سوچتا رہتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا۔ دوسرے مصرع میں کہتا ہے لیکن جب عشق کا سیلاب اس کے اوپر آتا ہے تو پھر تمام پالیسیوں خوبیوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ یعنی جب عشق اس پر آتا ہے تو یہ تمام جو عقل نے سوچا ہوتا ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو اس قسم کے اشعار خوشحال خان خٹک نے شروع میں سب سے پہلے یہ اشعار ان کی پہلے اشعار ہے، یعنی 20 سال کی عمر میں خوشحال خان خٹک نے شاعری شروع کی تھی۔ آگے 1044 میں خوشحال خان خٹک کا بیٹا اشرف خان ہجری پیدا ہوا، جو پشتو کے اعلیٰ شعراء میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس اشرف خان سے پہلے، ہجری سے پہلے ایک دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام اکبر خان تھا، لیکن وہ پیدائش کے بعد جلدی فوت ہوا۔ تو اس کا پہلا بیٹا جو ہے یہ اشرف خان ہجری ہے۔ ہجری اس کا تخلص ہے اور اس کو زنجیروں کا شاعر بھی کہتے ہیں۔ زنجیروں کا شاعر یعنی اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ 14 سال بیجاپور جیل میں اس نے قید میں گزاری اور اس کو زنجیروں کا شاعر کہتا ہے اور اعلی پائے کا شاعر ہے۔ اس کے بعد آگے 1050 تو 1050 میں یہ ہوا کہ یوسف زئی قبیلے کی شاخ کمال زئی قبیلے نے مالیہ دینے سے انکار کیا، تو شہباز خان نے ان پر حملہ کیا۔ یہ رمضان کے آخری دن تھے، خوشحال خان خٹک بھی ان کے ساتھ تھے۔ ضلع مردان کے قریب شہباز کا یوسف زیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ ان کے بیٹے خوشحال خان خٹک کے علاوہ جمیل بیگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اس لڑائی میں شہباز خان کو یعنی خوشحال خان خٹک کے والد کو ایک تیر کنپٹی پر لگا اور اس لڑائی میں خوشحال خان خٹک بھی بری طرح زخمی ہوا۔ اس لڑائی میں یوسف زیوں کا پلڑا باری رہا اور خٹک قبیلہ کافی جانی نقصان اٹھا کر واپس لوٹے۔ شہباز خان 5 دن کے بعد جمعرات کے دن 6 شوال جنوری کو 50 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ یعنی اس جنگ میں جو یہ زخمی ہوا تھا، خوشحال خان خٹک بھی زخمی ہوئے تھے اور شہباز خان بھی، تو کچھ دنوں بعد وہ پھر 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس سے آگے ہم دوسری کلاس میں پڑھیں گے، تو فی الحال آپ اس کو آپ پڑھ لیں۔ آگے پھر ہم ابھی ختم نہیں ہیں ان کی حالات زندگی، تو آپ یہ پہلے اس کو آپ ذرا دیکھ لیں۔